اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے، اور اس پوری کائنات کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بڑی ہی برکتوں، بخششوں اور رحمتوں والا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال کے بڑے ہی مقدس مہینے آ رہے ہیں، جن میں ایک بہت بڑی عبادت حج کا مہینہ بہت ہی نزدیک ہے۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے عبادات کی، جو رکوع سجود اور اپنے رب کے سامنے جو ہم نے جھک کر نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کی، اللہ ذوالجلال ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ امام یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ دنیا خوش ہونے کی دنیا نہیں ہے، لوگوں یہ دنیا مسکرانے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بے فکر ہو کے کہکے لگائے، انسان اس دنیا کے اندر بے پرواہ ہو کے کہکے لگانا شروع کر دے تو بات بنتی نہیں ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے آخر کیوں بات نہیں بنتی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرتا ہے، رب تعالی کی بغاوت کرتا ہے، تو پھر اس انسان کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ذوالجلال کا عذاب نہ آ جائے، اللہ رب العزت کی پکڑ نہ آ جائے۔ اور جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جو میں نے عبادت کی ہے، اپنے رب کے سامنے میں جھکا ہوں، نمازیں پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، یعنی رب کی جو بھی عبادت ہے میں نے کی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو وہ تو اس طرح کی فکریں پالا کرتے تھے، دنیا کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، فکر ہوتی تھی تو آخرت کی فکر ہوتی تھی، اور اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ دنیا کی فکر جو انسان لے کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ دنیا سے بھی جاتا ہے، آخرت سے بھی چلا جاتا ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 سٹیپ اللہ ذوالجلال نے بیان کیے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ ذوالجلال نے انسان کی زندگی کے یہ 5 مراحل بیان کیے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگ سمجھ لو، یقین کر لو، اس بات کو جان لو کہ انسان کی زندگی کھیل ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک حصہ کھیل کھیل میں ہی گزر جاتا ہے۔ لعب کھیل کو کہتے ہیں، اور اس زندگی کے اندر انسان کھیل کے اندر ہی ایک حصہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولهو
جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں کھیلتا ہے، رحم مادر کے اندر کھیلتا ہے، اور جب اس دنیا میں آتا ہے ماں کے ہاتھوں پہ کھیلتا ہے، ماں کی گود میں کھیلتا ہے، ماں کی چھاتی پہ کھیلتا ہے، باپ کے شانوں پہ کھیلتا ہے، گھر کے اندر کھیلتا ہے، اور اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کھیلتا ہے، اور چارپائی پہ کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، لاؤنج میں کھیلتا ہے، گلی میں بازار میں کوچوں میں کھیلتا ہے، چوک اور چوراہوں میں کھیلتا ہے، اور پرائمری اسکول اس کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، ہائی اسکول کے وسیع علی گراؤنڈ کے اندر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی اور کالج کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ او میرے بندو سن لو، یقین کر لو، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ تم کھیل کھیل میں ضائع و برباد کر دیتے ہو۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ۔ لعب کھیل کو کہتے ہیں، لغو تماشا۔ انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ کھیل میں ضائع کر دیتا ہے اور دوسرا حصہ تماشوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ تماشا کیا ہے؟ وہی کھیل جب مقابلے میں آ جائے، وہی کھیل جب انسان کی گیدرنگ میں آ جائے، وہی کھیل جب میچز میں آ جائے تو پھر وہی کھیل تماشا بن جایا کرتے ہیں، اور لوگ تماشائی بن کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا خوب تماشا لگا ہوا ہے، چاہے وہ میچ ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی وہ دوڑ ہی کیوں نہ لگی ہو، کتنا بڑا مقابلہ ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے والے تو اس کو تماشا سمجھ کے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرے بندو سمجھ لو، اس چیز کو مان لو کہ تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں کے اندر ضائع و برباد ہوتا ہے۔ لائب کھیل کو کہتے ہیں، لہو تماشا کو کہتے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ۔ اور انسان کا تیسرا حصہ جو ہے وہ خوبصورتی، حسن و جمال میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تمہاری زندگی کا تیسرا سٹیج، تیسرا حصہ تم حسن و جمال کے اندر ضائع اور برباد کر دیتے ہو۔ حسن و جمال، خوبصورتی، بننا سنورنا اور پرکشش نظر آنا، اور انسان کو اسٹیج کے اندر ایک دم سی سوال رہتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت نظر آؤں، اور یہ انسان کی زندگی کا حصہ 14 سے 20 سال تک رہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، بننا سنورنا اور کریم، لوشن، پاؤڈرز اور سٹائل، ہیئر سٹائل، ایک نئے سٹائل اور فیشن، ایک نئے فیشن کرنا، انسان کے اندر یہ دوسری سوال ہوتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت نظر آؤں، لوگوں کے سامنے جب جاؤں میرے جانے کا انداز بھی کچھ اور ہو اور لوگوں کی نظریں میرے اوپر جمی ہو۔ لیکن یاد رکھنا ایک وقت آتا ہے، یہی گھنٹوں گھنٹوں
آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والا انسان، گھنٹوں گھنٹوں اپنے چہرے کو دیکھنے والا انسان، ایک وقت آتا ہے اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے، ڈنگوری پکڑ لیتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو سمجھ لو، جان لو اس بات کو، میں تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہوں، تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زیب و زینت حسن و جمال میں تم ضائع و برباد کر دیتے ہو۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ چوتھا اور پانچواں حصہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تم مال و دولت اور اپنی اولاد کے لیے فخر و غرور اور تکبر میں، اپنے مال کی دوڑ میں، اولاد کی دوڑ میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا یہ چوتھا اور پانچواں حصہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اپنی زندگی کی دوڑ وہیں پہ لگاتا ہے کہ میں مال اکٹھا کروں، اور مال اکٹھا کرتا ہے، میرے پاس بینک بیلنس آ جائے، دنیا کے خزانے آ جائے، سونا چاندی کے ڈھیر میرے پاس موجود ہوں، فیکٹریاں لگی ہو، میں منڈیوں کا مالک بن جاؤں، اس کے یہ دوڑ لگی ہوتی ہے، فخر، غرور اور تکبر اور گھمنڈ، اور انسان کو یہ مال کی دوڑ، یہ ہرس اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح یہ سب کچھ حاصل کروں۔ اسی طرح کہ جب کوئی کسان دیکھتا ہے، اپنے بیج کو کاشت کرتا ہے اور دیکھتا ہے فصل کے چھوٹے چھوٹے کونے نکل آئے ہیں اور خوش ہوتا ہے، پھر اسی طرح جب فصل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور خوش ہونے لگ جاتا ہے، فصل بڑی ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، کسان کی خوشی کے تاثرات بدل جایا کرتے ہیں کہ فصل بڑی ہو گئی ہے اور اس کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، اور پھر جاتا ہے فصل کی کٹائی کرتا ہے، اپنے گھر میں لے آتا ہے، توڑی اور بھوسا وہاں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے، انسان دیکھتا ہے اولاد چھوٹی ہے، بچے ہیں، خوش ہوتا ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی اولاد جوان ہو جاتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، شادی کر دیتا ہے، اور شادی کے بعد بابا جی کی کٹائی کی فصل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے، دنیا کے اندر انسان مال کی چاہ کرتا ہے، اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دنیا کے مال و متاع کی اس کو فکر لگی ہوتی ہے، ہر وقت یہی فکر پالتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، دنیا کے خزانے میرے پاس جمع ہو جائے۔ یہی فکر پالنے والا انسان کل قیامت کو جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس پھر دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، اور وہ کون سے راستے ہیں؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دو ہی راستے اس کے پاس رہ جاتے ہیں، ایک یہ کہ یا تو پھر آخرت میں اللہ ذوالجلال کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے،
اور دوسرا یا پھر رب تعالیٰ کی بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، گناہوں سے ہمیں پاک کر دے۔ تو یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، کل پتہ نہیں یہ دنیا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انسان کی زندگی میں تاریکی کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک وقت رکھا ہے، اور اس وقت سے پہلے نہ تو انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا من كانت الآخرة همه، جس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے غم کو آخرت کا غم بنا لیا، جس کو اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر لگ گئی کہ آخرت کو بنے گا کیا، رب کے عذاب بھی ہیں، قبر اور حشر کے معاملات بھی ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے، آخرت کو بنے گا کیا، جو یہ فکر پال لیتا ہے اس کی فکر آخرت پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پھر اللہ ذوالجلال اس کو 3 انعامات سے نواز دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ ذوالجلال اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، چاہے اس کے پاس مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ غنی ہو جاتا ہے۔ چند قطرے پانی کے اگر میسر آ جائیں پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کھانے کو چند لقمے میسر آ جائیں اللہ ذوالجلال سے غنی کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی الحمدللہ کہتا ہوا اللہ تیرا شکر ہے، رب کی تعریف کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت دیتے ہیں اس بندے کو وجمع علیہ شملہ، اس کے جتنے بھی دنیاوی معاملات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں، اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود بخود ہی اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور جو آخرت کی فکر پال لیتا ہے، آخرت کا غم اپنا غم بنا لیتا ہے کہ آخرت کو بنے گا کیا، دنیا کے اندر وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کوڑی کوڑی کا محتاج ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مانگنے والا فقیر ہی کیوں نہ ہو، آخرت کی فکر لگی ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو، اس دنیا کو اس شخص کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس شخص کے پیچھے آتی ہے۔ اور کام کیا ہے؟ بڑا آسان سا، کہ جس کو فکر آخرت کی لگ جائے، جس کا غم آخرت کا بن جائے، ہر وقت یاد کرتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔
آپ نے کبھی بارش میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بلبلے بن جاتے ہیں، اور جب اس کے اوپر چند قطرے پانی کے گرتے ہیں اسی وقت وہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسی نہ جانے کب ختم ہو جائے، اس لیے فکر پالنی ہے تو آخرت کی فکر پالو، دنیا کی فکر نہ پالا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس نے اپنے غم کو دنیا کا غم بنا لیا، جس کو دنیا کی فکر لگ گئی کہ ابھی تو میں نے اس دنیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں بنانی، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اس دنیا کے اندر ابھی تو میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں جو میرے رہتے ہیں، اور اس دنیا کی فکر پال کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا کے غم کو ہی اپنا غم بنا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اس شخص کو 3 ایسے عذابوں کی تنقید کرتے ہیں کہ بچ جاؤ، جو دنیا کا غم پالنے والے ہیں اللہ ذوالجلال کے یہ 3 عذاب اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جعل اللہ الفقر بین عینی، جو دنیا کا غم پال لیتا ہے، دنیا کی فکر اس کو لگ جاتی ہے، دنیا کے غم کو ہی اپنا غم بنا لیتا ہے، اللہ ذوالجلال فقیری اس کی یہ 2 آنکھوں کے درمیان رکھ دے، اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، اور فقیر اس کی 2 آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں، اور محتاجی اس کو چمٹ جاتی ہے، دنیا میں پھر وہ مانگتا ہوئی نظر آتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کا لالچ، دنیا کی ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ ذوالجلال اس دنیا دار انسان کو دیتے ہیں، وہ یہ ہے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ ذوالجلال اس کے سارے معاملات بکھیر دیا کرتے ہیں، لاکھ کوششیں بھی کر لے، لاکھ کام بھی کر لے، طاقت لڑا لے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کر لے، وہ جتنے مرضی معاملات اپنے درست کرنا چاہے تو بھی درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ اس کے دنیا دار انسان کے معاملات بھی بکھیر دیا کرتے ہیں، اس کے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اور تیسرا عذاب اس شخص کو یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کو تیسرا یہ عذاب دیتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الدُّنْيَا مَا قُدِّرَ لَهُ، اللہ ذوالجلال پھر اس کو وہ دنیا اتنی ہی دیتے ہیں کہ جس کی جتنی دنیا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اس کو ملتا۔ یعنی یہ دنیا کی فکر پالتا ہے تو پھر مال تو ملتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں اللہ جلال نے لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر پالنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی لیے تو اللہ جلال فرماتے ہیں ما سقا منها کافرا شربة ماء، اگر اس دنیا کی اللہ ذوالجلال کے ہاں کوئی فکر ہوتی، اس دنیا کی اللہ ذوالجلال کے ہاں کوئی قدر ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں یہ دنیا اپنے مومن بندوں کو دیتا، کافر کو تو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، مسکرانے کی اور ٹہکے لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت کر کے بڑے فخر و غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، رب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فرمایا کرتے تھے لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُسْرِفُونَ، لوگوں اگر تم کوئی گناہ نہ کرو، تم نیک اور پاک صحابی بن جاؤ، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ کے ہاں گڑگڑانے والے بھی بن جاؤ، نیک اور پارسا بن جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، مجھے پھر بھی تمہارے بارے میں ڈر ہے، مجھے پھر بھی تمہارے بارے میں فکر ہے۔ آپ بھی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پھر کیسی فکر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا العجب العجب، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں تم نیکیاں کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے فخر غرور اور گھمنڈ میں نہ آ جاؤ اور بھوکے مارنے نہ لگ جاؤ لوگوں کے سامنے کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، رب کے سامنے اتنا گڑگڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس جی اب کیا کہیں، رات کو اس وقت ہم اٹھ جایا کرتے ہیں اور بس یہ ماتھے پہ پتہ نہیں میلاب بن رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، چاہے وہ گندی صفوں پہ کیوں نہ رگڑ کے بلایا ہو۔ تو اس طرح کی معاملات جب اس طرح کا فخر اور غرور اور تکبر انسان میں آ جائے تو پھر ایسی باتیں بھی اللہ ذوالجلال قیامت کے دن انسان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر فاروق جس کو کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں عمر فاروق کو نہیں جانتا تو سمجھ لو اس کی عقل پہ پڑتا ہے یا وہ اندھا ہے جو سمجھ نہیں سکتا کہ عمر فاروق کون سی ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لاڈلے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جاتے جاتے ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا، پادریوں کا ایک گرجا گھر آتا ہے، چرچ آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا راہب، آواز لگاتے اور ساتھی کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس عیسائی پادری کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کیوں آواز لگاتے؟ کہتے ہیں نہیں، یا راہب، اے راہب۔ وہ عیسائی پادری کھڑکی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین آوازیں لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی حکم بتائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، یہاں پہ آپ رک گئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوا ہوں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ تو شادیاں بھی نہیں کرتے، اپنے چرچ کے اندر، اپنے گرجا گھر کے اندر سارا دن عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، سارا دن ان کو عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا اور یہ شادیاں بھی نہیں کرتے، کاروبار بھی نہیں کرتے۔ لیکن میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ مجھے سورۃ الغاشیہ کی وہ آیات یاد آ گئی ہیں جو اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کے بارے میں کہا، عاملۃ ناصبہ تصلی
عالیہ تسقى من عین آنیہ، محنتیں کر کر کے ان کی قبریں جھک جائیں گی، محنتیں کر کر کے ٹکرے مار مار کے نمازوں کے اندر جھک جھک کے ان کے ماتھے میں محراب بن جائیں گے، تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن جب رب کے سامنے آئیں گے تو اللہ ذوالجلال ان اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالو، اور ان کیوں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہوگا، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جس سے ان کے سینے پھٹ جائیں گے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، ایک کانٹے دار بدبودار درخت ان جہنمیوں کو دیا جائے گا کھانے کے لیے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو وہ کھائیں گے تو ان کی وہ بھوک ختم نہیں ہوگی اور عذاب جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اسی لیے ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی، میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھی اور اگر مجھے پتہ چل جائے میری ساری زندگی کی نمازوں میں ایک نماز میری قبول ہو گئی ہے، احب الیہ من الدنیا وما فیہا، مجھے پوری کائنات کی دولت مل جائے مجھے پھر بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہوگی کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر دی۔ تو ان کو تو فکر آخرت کی ہوگی تھی کہ اللہ ذوالجلال میرا کوئی عمل قبول کر لے۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان عبادت کر لے، مال کا سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے۔ جب عبادت کرو تو پھر رب سے قبولیت کی دعا بھی کیا کرو، اللہ عبادت کو قبول فرما لے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور قیامت کے دن اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے چاندوی رات کے چاند کی طرح، بدر کامل کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہوگی؟ لسعیھا راضیہ، دنیا کے اندر جو وہ کوششیں کرتے رہے، دنیا کے اندر جو انہوں نے کوشش کی، اپنی اس کوشش کے اندر وہ کامیاب ہو فی جنت عالیہ، جنت کے بلند و بالا باغوں میں رہیں گے اور ان کو ٹھنڈے میٹھے مشروبات دیے جائیں گے اور ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت ان کو دی جائے گی جس کی وہ طلب کریں گے۔ اور اللہ ذوالجلال کی جنت میں وہ تخت لگا کے، صوفے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور خادم ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ منتظر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس جس کی صحابہ کرام طلب کیا کرتے تھے کہ ایسی جنت ہمیں بھی مل جائے۔ وہ کب ہوگی؟ جب ہمارے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ تو صحابی یہی طلب کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ام المؤمنین کائنات کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس آیات کی تفسیر پوچھتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اے اللہ کے رسول بتائیے کیا یہ آیت چوروں کے بارے میں اتری ہے کہ جو چوری کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ ڈریں گے؟ کیا یہ ان شرابیوں کے بارے میں ہے جو شراب پینے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں کے لیے آیت اتری ہے کہ جو ڈاکہ ڈالنے والے،
اور بعد میں ان کے دل ڈرتے ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں آیات اتری ہے جنہوں نے روزے رکھے اور ساری زندگی روزے رکھتے رہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، رب کے سامنے جھکتے رہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صدقہ کرنے والے ہیں اور ساری زندگی صدقہ ہی کرتے رہے۔ یہ تو ان کے بارے میں آیات ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہمارے اس عمل کو قبول کر، اور ان کے دل میں یہ ڈر اور یہ وصف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پتہ نہیں ہمارے اس عمل کو قبول کریں گے بھی۔ اسی لیے تو فکر ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام کو، صحابیات کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، اور اپنے عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں کیا کرتے تھے اور دنیا کی فکر نہیں پالا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو دنیا میں سب سے زیادہ خسارے ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچے پال لی کہ دنیا کے اندر جو کاروائی ڈال لی ہے بڑی ڈال لی ہے، دنیا کے اندر جو معاملات ہم نے کر لیے ہیں بڑے کر لیے، قیامت کے دن رب کے سامنے آئیں گے، اللہ ذوالجلال ان کے اعمال ان کے منہ پہ مار دے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے تو ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں، صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرا گھر تعمیر کرو۔ گھر کو تعمیر کرتے ہیں اور گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ تیرے گھر کو بنایا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو شرف قبولیت سے نواز۔ انبیاء علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، تو ہم تو عام سے بندے ہیں، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ اور سلف صالحین تو رویا کرتے تھے اس بات پہ، کس وجہ سے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب کا پیغمبر رب سے دعا کر رہا ہے، گھر بھی رب کا بنا رہا ہے، اور بنانے کے بعد دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو رب کا گھر ہو اور پیغمبر بھی رب کا، اور دعا وہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو جو عبادت کرتے ہیں تو پھر دعا بھی کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہم نے تو پورا رمضان روزے رکھے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو رمضان کے اندر اتنے قرآن مجید مکمل کیے اور تہجدیں، قیام اللیل، بڑی بڑی لمبی رکھتے اور بڑے بڑے قیام، ہم نے تو بڑے بڑے ذکر و اذکار کیے ہیں۔ تو یہ شوشہ اڑانے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں کل قیامت کے دن رب تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ نہ مارے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا خلیل پیغمبر سب سے آخر میں جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی رب سے دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو اور رب نے قبول نہ کیا ہو؟ ہماری اتنی جرأت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں اور اس کی گردن میں چھری چلا رہے ہیں، اور چھری چلاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابھی قربانی آنے والی 1.5 ماہ باقی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لو، رب کا خلیل پیغمبر محمد مصطفیٰ ایک بکرے کی گردن میں چھری چلاتا ہے تو وہ بھی یہ دعا کر رہا ہے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ اپنے اس پیغمبر محمد مصطفیٰ کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے قبول کر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عبادت کے بعد اس عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام کا شاگرد ہوں، اور جس کی مجلس میں بھی میں بیٹھا ہوں وہی روتا ہوا نظر آتا ہے، وہی گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے تاثرات یہ ہوا کرتے تھے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں منافقوں کی لسٹ سے خارج کر دے، ہمیں منافقوں جیسے عمل سے بچا لے۔ وہ تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی، وہ بھی اس بات کی طلب کیا کرتے تھے، اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے، لو نادى منادی یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ آواز لگائے کہ پوری کائنات جنت میں جائے گی، صرف ایک انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ فکر ہوگی کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کی فکر پالنی چاہیے، یہ دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب کوئی جنازہ آتا تو سب سے پہلے دیکھے حذیفہ بن یمان کہاں ہے، اگر وہ موجود ہوتے تو جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے، اگر وہ موجود نہ ہوتے تو جنازہ وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، اور منافق کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا کرتا۔ تو ہم تو جنازہ پڑھ کے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جنازہ پڑھ کے آئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنی آخری عمر میں حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ انشدک باللہ، اے حذیفہ تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے منافقوں کی لسٹ بتائی ہے، منافقوں کے نام بتائے ہیں، کہیں اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں لا، نہیں، اللہ کی قسم عمر تیرا نام نہیں ہے اس میں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ نام کسی کو یہ منافقوں کے نہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان الرجل یصلی 60 سنہ، قیامت کے دن ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھ کے آئے گا اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحابی پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں؟ 60 سال کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر اس نے رکوع ٹھیک کیا ہوگا تو اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر اس کا سجدہ ٹھیک ہوگا تو اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس طرح جب نماز پڑھے گا تو اس کے بعد جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو سیدھا نیچے گرے گا اور ٹکر مارے گا زمین کو، اور اسی طرح پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر ٹکر زمین کو مارے گا زور سے، اور بعض اوقات تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے اپنا سر ہی پھاڑ لیتے۔ تو یہ ایسی نمازوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کے اندر تیزی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں کس طرح اللہ رب العزت کے ہاں نماز پڑھنی ہے، رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ جب قیام میں کھڑے ہو تو دعائے استفتاح، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال کی حمد، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد قرآن میں اللہ نے جو سکھایا ہے اس کو پڑھو، اور اس کے بعد رکوع میں جاؤ، پھر اللہ ذوالجلال کی تسبیح کو بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور اس طرح عاجزی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا وہ جو جوڑ ہے وہ اپنی روانگی میں آ جائے اور تمہیں سکون آ جائے اور لذت آ جائے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور اس طرح سجدہ کرو سکون کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ سجدہ کیا ہے ابھی سجدے سے اٹھے ہیں اسی طرح پھر سر کو سجدے میں ٹھا کر کے مارا ہے۔ اس طرح کی نمازیں اس طرح ٹھوکے رب کو قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قبول ہو جائے عبادت تو اللہ رب العزت کے ہاں 2 رکعتیں بھی قبول ہو جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پوچھا یا بلال حدثنی بأرج عمل عملته بالاسلام، اے بلال بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے ہاں سب سے بڑا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ رات کو اللہ ذوالجلال نے مجھے جنت کی سیر کروائی، میں نے جنت میں دیکھا کہ تم میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کچھ اور عمل تو نہیں کرتا، بس یہی عمل ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں وضو دوبارہ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں جتنی میسر ہو۔ اللہ نے شاید یہی عمل قبول کر لیا ہو، تو قبول ہو جائے تو 2 رکعتیں بھی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے بعد عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ تسلی سے نہ کرنا، رکوع تسلی سے نہ کرنا انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ لیں۔ کیا بات کرتا ہے انسان کہ کھانا آرام سے کھائیں گے اور نماز جلدی جلدی پڑھ کے آرام سے تسلی سے کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی بھی وعید سنائی ہے، اذا حضرت العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انسان سارا دن کام کر کے تھکا ہو اور رات کو کھانے کے لیے بیٹھا ہو، کھانا اس کے سامنے ہو، کھانا کھا رہا ہو، اگر اقامت کی آواز اس کی کانوں میں پڑ رہی ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، پھر بھی وہ اپنا کھانا نہ چھوڑے، اپنا کھانا مکمل کر کے پھر وہ نماز کی طرف جائے اور تسلی سے آرام سے نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز تو پڑھی ہے، کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ، جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے رسول ابھی تو پڑھ کے آئے ہو، تیسری مرتبہ پھر جاتا ہے،
پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سکھا دے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے تو پھر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا نماز کو اس طرح پڑھو کہ تمہیں سکون اور راحت اور اطمینان آ جائے، اس طرح ٹھڑکے مارنے سے نماز نہیں ہوتی، نماز اطمینان اور سکون کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور لوگوں کو آواز لگائی جائے گی، روزے دار کو آواز لگائی جائے گی کہ روزے دارو یہ باب الریان ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ، اور صدقہ کرنے والوں کو آواز دی جائے گی باب الصدقہ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں کو دعوت دی جائے گی کہ تم یہاں سے گزر جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، میرے صحابی ابو بکر مجھے امید ہے اللہ ذوالجلال تمہیں یہ شرف ضرور دیں گے کہ تمہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز لگائی جائے گی۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ماننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے جنت کی سیر کروائی، میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک خوبصورت محل ہے، بڑا ہی شاندار محل ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جبریل کیا میں اس کو اندر سے نہ دیکھوں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ ایک آپ کے امتی کا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے امتی کا ہے، پھر میں کیوں نہ جاؤں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ قریشی کا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرے خاندان سے ہے، میرا امتی ہے، اس کا محل ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے رسول یہ آپ کے دوست عمر فاروق کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح عمر فاروق کو بتاتے ہیں کہ عمر فاروق میں نے جنت دیکھی، اس کے اندر تم محل دیکھا، تمہارا محل دیکھا، تمہاری بیوی کو وضو کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے آپ نے فرمایا اے عمر مجھے تمہاری غیرت نہ آتی تو میں اس محل میں چلا جاتا، میں اس محل کو دیکھ لیتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ پہ ہی مجھے غیرت آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنتیوں جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی سوچے اور فکر پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔